وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی ذات ہے جو تمہیں سیریں کرواتا ہے، سفر کرواتا ہے، زمین پر بھی اور سمندروں میں بھی، پانیوں میں بھی، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتی میں یا بحری جہاز میں، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، تو چل رہی ہوتی ہیں بڑے اچھے طریقے سے، بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، بڑی پاکیزہ ہوائیں، یعنی بڑی موافق ہوائیں، موافق ہواؤں میں چل رہی ہوتی ہیں، بڑے آرام سے چل رہی ہوتی ہیں، اور تم ہم سب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَفَرِحُوا بِهَا، اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، تو آ جاتی ہے تیز و تند ہوا، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے پھر جیسے ہی تیز ہوائیں چلنی شروع ہوتی ہیں تو ہر طرف سے پھر لہریں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر آتی ہیں لہریں ہر طرف سے، تمہاری کشتی کی طرف یا تمہارے جہاز کی طرف، ہر طرف سے، من کل مکان، ہر طرف سے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، تو اللہ فرما رہے پھر جو کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اب تو ہم گرے جا چکے ہیں، اب تو ہم گر گئے طوفان میں، کیا بنے گا، بچیں گے یا نہیں بچیں گے۔ اس وقت کیا کرتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو دین کو خالص کر لیتے ہیں، پھر کوئی لات منات یا آج جو ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں کوئی خزانے دینے والا ہے، کوئی فریادیں سننے والا ہے، کوئی عطا کرنے والا ہے، کوئی بگڑی بنانے والا ہے، وہ سب بھول جاتے ہیں، اس وقت کوئی نہیں یاد آتا ان میں سے، اور پھر خالص ہو کر کس کو پکارتے ہیں، ایک اللہ کو، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دین کو خالص کرتے ہوئے صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا، کہ اے اللہ اگر آپ نے ہمیں نجات دے دی، بچا لیا اس دفعہ، من ہذہ، اس طوفان سے، اس مصیبت سے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہو جائیں گے ضرور بر ضرور ہم اللہ تیرے فرما بردار، تیرے شکر گزار، جو تو چاہے گا پھر وہی کریں گے، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ نہیں کریں گے، من چاہی زندگی نہیں ہوگی، بلکہ اے اللہ رب چاہیے، یعنی تیرے چاہیے زندگی ہوگی جو تو چاہتا ہے ہم سے۔ یہ بات ہو رہی تھی سمندروں کی، سمندروں میں جب ہوتے ہیں، یا کبھی آپ نے ٹریول کیا ہو، الحمدللہ میں نے سمندروں میں بھی سفر کیا ہے، کشتی میں بھی کیا ہے، چھوٹے جہاز میں بھی کیا ہے، اور پھر بڑے کروز میں بھی کیا ہے، 3 دن سمندروں میں رہے، بڑا ڈیفرنٹ ماحول ہوتا ہے وہاں کا۔ ایک تو وہاں اللہ کی نشانیاں دیکھی کہ ایک طرف بالکل گرین سبز پانی، ایک طرف بالکل نیلا پانی، اور ان کے درمیان ایک برزخ، ایک پردہ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اور پھر جیسے ہی ٹریولنگ جو ہے میں نے کافی کی ہے، بائی ایئر بھی، تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب میں ہانگ کانگ سے آ رہا تھا واپس، تو بہت زیادہ ایمٹس کی ایئر لائن تھی، اور بہت زیادہ طوفان تھا باہر، جہاز کبھی اوپر کبھی نیچے، اللہ اکبر، الحمدللہ صبح الحمدللہ، اللہ کا فضل تھا کہ میں کچھ نہیں دیکھ رہا تھا، اور بہت کم ہی میں دیکھتا ہوں، کوئی ٹی وی آن نہیں کرتا، اور پھر کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ اکبر، کہ اللہ ہی کی یاد رہے دل میں، بات بھی کریں تو اللہ کی کریں، کوئی ساتھ بیٹھا ہو۔ تو اس وقت میں نے محسوس کیا کہ الحمدللہ جب انسان کوئی بھی انسان، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، اگر تو ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بنا ہوگا، اس وقت بھی ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہوں گے جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو، چاہے قرآن پڑھے، چاہے کوئی اچھی بات کر رہے ہوں، چاہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کر رہے ہوں ساتھ بیٹھے کو، تو پھر دلوں میں بڑا سکون ہوتا ہے، یقین جانے، یہ چیز میں نے بہت دفعہ محسوس کی ہے۔ پھر موت سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اب
جب ہم ہوتے ہیں، چاہے میں بھی ہوں، اب کشتی گر گئی، جہاز کروز گر گیا جس میں ہم بیٹھے تھے، طوفان میں گر پڑا، یعنی گر گیا، یعنی چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، چاروں طرف سے موجیں آ رہی ہیں، اللہ نے جو نقشہ کھینچا ہے نا، اللہ اکبر، بڑا زبردست ہے۔ دنیا کی جو زندگی ہے، بہت ساری مشکلات آتی ہیں، فیملی میں کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی بڑا عزیز بیمار ہو گیا، یا خود پر بیماری آ گئی، یا مالی مشکلات آ گئی، کچھ بھی کوئی بھی تکلیف آ گئی، تنگی آ گئی، کچھ بھی آ جائے، اس وقت ہم سے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ پھر ہم سب خالص ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ، اگر اس بیماری سے نجات مل گئی، اس مصیبت سے نجات مل گئی، اس مشکل سے نجات مل گئی، تو اللہ پھر کیا کہتے ہیں؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ تیرے شکر گزار بندوں میں ضرور ہو جائیں گے، پھر نہیں کریں گے ناشکری والے کام، پھر نہیں کریں گے نافرمانی والے کام۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سورہ اسراء میں بھی آیت آتی ہے 67، اس میں بھی اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے سمندروں میں، ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو تم سے سب کھو جاتے ہیں اللہ کے سوا، جتنے تم نے سہارے ڈھونڈ رکھے ہوتے ہیں نا کہ میں یہ کر لوں گا، یا مجھے کوئی ستاروں سے بچ جائے گا، یا کوئی کسی نے جس طرح کے ہمارے جو اعتقاد ہیں اسی حساب سے ہر بندہ ویسے تو بہت اعتقاد بناتا ہے، یہ سب ہم نے بنایا ہوا ہے، یہ سب کھو جاتے ہیں، صرف اللہ کو خالص ہو کر پکارتے ہیں۔ وہ لات، منات، عزا، نائلہ، اسحاق، جو بھی انہوں نے بنا رکھے تھے بت، تو وہ سب وہ ان کو پکارتے تھے، تو آج ہم نے جو نام رکھے ہوئے ہیں اپنے طور پر۔ تو بہرحال اللہ فرما رہے ہیں وہاں بھی، سورہ جو بنی اسرائیل کی آیت نمبر 67 ہے، فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب ہم تمہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتے ہیں۔ اصل میں اس وقت سمندری سفر تھا، ہوائی تھا نہیں، اسی طرح ہوائی جہاز بھی جب ڈول رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی اتنے خطرہ ہوتا ہے کہ جب اتر جاتا ہے بندہ، جہاز لینڈ کر جاتا ہے، آرزتم، تو تم پھر وہی کچھ کرنا شروع کر دیتے ہو، جو کہا ہوتا ہے اس سے پھر جاتے ہو۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان ہے بڑا ناشکرا۔ ہم سب اپنے آپ پر غور کر لیں۔ اچھا، اس میں بڑا خوبصورت ایک واقعہ آتا ہے، اکرمہ بن ابی جہل، جب اعلان ہو گیا کہ اب 4 مہینے ہیں، اور ان کے بارے میں تو اسپیشلی یہ اعلان بھی کیا گیا کہ کیونکہ یہ ان لوگوں میں شامل تھے کہ یہ اگر کعبے کے پردے کے ساتھ بھی لٹکے ہوں تو ان کو قتل کیا جائے گا، یہ بھاگے، چلے گئے، جا کے سمندر میں گئے، کشتی میں سوار تھے کہ میں نے رہنا نہیں ہے جزیرت، میں عرب سے باہر نکل جاؤں، کشتی ہچکولے کھانے شروع ہو گئی، طوفان آ گیا، جو بھی نقشہ کھینچا نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو لوگوں نے پہلے لات، منات، عزا، جتنے کو وہ پکارتے تھے پکار لیا، تو پھر ایک بولا کہ یہاں صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے، بات دل پر لگ گئی، کلک کیا کہ یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پچھلے 20 سال سے سمجھا رہے ہیں، یہی بات تو سمجھا رہے ہیں، کیونکہ یہ فتح مکہ کے بعد پاکے تھے، تو اس لیے پچھلے 20 سال سے یہی بات سمجھا رہے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، 18 سال سے، اور دل میں ارادہ کیا کہ اگر اللہ تو نے اب مجھے بچا لیا تو سیدھا آپ کے قدم میں جا کر حاضر ہوں گا، اور آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کروں گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، اور بڑے زبردست مجاہد بنے، قرآن کے ساتھ بڑا شغف تھا، بہت زیادہ قرآن پڑھتے، اور پھر جب پڑھتے تو کہتے ھذا کلام اللہ، کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال جب انسان بے بس ہوتا ہے، چاہے سمندری طوفان میں ہو، چاہے ہواؤں میں ہو، چاہے جہاں بھی ہو، مصیبت ہو، تو اخلاص آ جاتا ہے، صرف اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ جب پھر ہم سب دیکھیں کوئی بیماری آتی ہے، کیا بولے کیسے، اصل میں تو ہونا چاہیے، وہ تو ہونا ہی چاہیے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نہ ہو، لیکن ساری زندگی ایسی گزرنی چاہیے۔ لیکن جیسے ہی سب کچھ پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہی سرکشی، اللہ کی نافرمانی والے کام، چاہے خوشیاں ہوں چاہے غم ہوں، اسی طرح ڈول، اسی طرح میوزک، اسی طرح ڈانس، اسی طرح سیگریگیشن کے بغیر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اللہ کے ساتھ جو اقرار کرتے ہیں نا، وعدہ کرتے ہیں، پہلے تو ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے نا، وہ بھی ایک وعدہ ہے، جس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ تو الہ ہے، تیری بات مانی جائے گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں، ہم ان کی اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے، تیری اور تیرے نبی کی اطاعت کریں گے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کریں گے۔ پھر کرتے کیا ہیں، کلمہ تو ہمیں مل گیا بائی برتھ، الحمدللہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے۔ اقبال نے اسی پر کہا تھا، چمی گو میں مسلمان پر لرزم، کہ دانا مشکلاتی لا الہ،
کہ جب میں کہتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ جو میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس کی کیا کیا ڈیمانڈ ہے، اس کی کیا کچھ تقاضا کرتا ہے یہ لا الہ الا اللہ مجھ سے. اللہ اکبر. بہرحال انسان جو ہے ہی اللہ فرمانے نا شکرا. اگلی آیت لیتے ہیں. اللہ فرمانے فلما انجاہم اذا ہم یبغون. تو حق نہیں ہے کسی کو زمین پر اترائے، اللہ کا باغی بنے، اللہ کے قانون سے باہر نکلے، لیکن نجات ملتی ہے تو پھر وہی اللہ سے بغاوت، اللہ کی نافرمانیاں. اور آج ایز میں من حیث القوم، ایز اے مسلم امہ، ہم سب اپنے اوپر غور کر لیں. اللہ ماشاء اللہ. اللہ اکبر. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دنیا کی محبت، حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الجہاد. اللہ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں کہ تم نہ غموں میں پڑو، نہ کمزور پڑو اے مومنو. اگر تم مومن ہو تم ہی غالب رہو گے اگر تمہارا ایمان پکا ہے، کامل ہے، اور وہ ایمان ہے جو صحابہ کا تھا، وہ ایمان جو ان کے بعد بھی آئے تابعین اور تبع تابعین کا تھا. خیر القرون کرنی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دور سب سے بہتر تھا، پھر اس کے بعد جو آئے، پھر اس کے بعد یعنی صحابہ، تابعی اور تبع تابعین جو ہے جنہوں نے ان کی اتباع کی. بہرحال اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم. تمہاری تمام بغاوت تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف جائے گی. کر لو اللہ کی ناشکری. یہاں دنیا کا کتنی دیر رہنا ہے ہم نے، میں نے اور آپ نے. مثال دی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسلم شریف میں یہ حدیث آتی ہے، ترمذی میں بھی آتی ہے کہ کوئی اپنی انگلی ڈالے سمندر میں اور دیکھے پانی کی طرح لگائے انگلی پر. یہ ہے دنیا کی زندگی اور آخرت پورا سمندر. کمپیریزن ہے کوئی؟ کیسے ہم اس کو متقابل کر سکتے ہیں دونوں چیزوں کا؟ اللہ فرما رہے ہیں تو اٹھا لو، دنیا کا تھوڑا فائدہ ہے نا، اٹھا لو. ثم الینا مرجعکم. پھر تم سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وننبئکم بما کنتم تعملون. تو اللہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کیا اعمال کرتے رہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جو دنیا ہے نا، متاع الحیات الدنیا، یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں اٹھا لو تھوڑا سا فائدہ تم دنیا کی زندگی کا. انسان مشکل میں پھنستا ہے، چاہے کہیں بھی ہو، کوئی بیماری، مالی نقصان، صرف اللہ کو پکارتا ہے. پھر جب نکلتا ہے اور وعدے کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ اب میں بڑا تیرا بن کے رہوں گا، اور جیسے نجات ملتی ہے تھوڑا ہی عرصہ چل پاتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر وہی زندگی پرانی میں لوٹ آتا ہے. بغاوت، گناہ، ناانصافی، تکبر، ظلم. اللہ اکبر. نمازیں دیکھیں آج امت میں 90% لوگ نہیں پڑھتے، اپنی وراثتوں کو صحیح طرح تقسیم نہیں کرتے، اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے، بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں خلاف کرتے ہیں، امانت میں خیانت ہو رہی ہے، چاہے آنکھوں سے ہو، چاہے مال میں ہو، چاہے کسی طرح بھی ہو. اللہ اکبر. اللہ کا اعلان ہے کہ تمہاری بغاوت اور سرکشی اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑے گی. تمہارا ہی نقصان ہے کہ پوری آخرت تباہ ہو جائے گی، اور دنیا میں بھی تمہیں جو فائدہ نظر آ رہا ہے وہ تو ویسے ہی تمہیں ملنا تھا، تمہارے نصیبوں میں لکھا ہوا تھا. تم سوچ رہے تھے کہ تم نے کچھ کیا. اللہ اکبر. جو کچھ بھی تم پالو اگر دنیا میں، دولت، طاقت، تکبر، سب عارضی ہے. کتنی دیر کے لیے ہوگا؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم نے یہ کیا، تم بے ایمانی نہیں کرو گے، تم رشوت نہیں لو گے، تم وہ نہیں کرو گے تو تمہیں نہیں ملے گا رزق. کیوں نہیں ملے گا؟ حق تلفی آج ہمارے ملک میں کتنی ہے، کتنا ظلم ہے، کیسے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. یہ اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس ملک کو جس نام پہ لیا گیا، جس نعرے پہ لیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ اس طرف اگر میں اور آپ نہیں آئیں گے. اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں اللہ کے واسطے. ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ کب ہوگا انہوں نے حساب دینا ہے، میں نے اور آپ نے اپنا حساب دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ تم کہیں نہ کہیں سب نگہبان، اور تم سے تمہارے جو ماتحت ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. بچے ہیں، بیوی ہے، یا جو بھی، اگر الحمدللہ کسی کو اللہ نے بڑا کاروبار دیا ہے، فیکٹری ہے، جو بھی ہے، جتنے ملازم ہیں ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو. اللہ اکبر. بچوں میں بھی انصاف، ہر جگہ انصاف. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث لے لیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں، جو غزوہ حدیبیہ آپ گئے تھے تو وہاں آپ نے نماز پڑھی، فارغ ہوئے تو آپ نے کہا کہ تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ صبح ہوئی تو میرے کچھ بندوں نے مجھ پر ایمان لے آیا، اور کچھ جو ہے انہوں نے کفر کیا، انکار کیا. اللہ کے فضل اور رحمت سے جس نے کہا کہ اللہ کے یہ بارش جو ہے، بارش ہوئی تو لوگوں نے مختلف ٹیبل لگائے کہ اس تاروں کی وجہ سے ہوئی، اس وجہ سے ہوئی، اس پہ منع کیا گیا ہے. کچھ نے کہا کہ بارش اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوئی، یہ تھی، اور دوسرے کسی نے کہا کہ یہ فلانے ستارے کی وجہ سے ہوئی.
یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ پہ اعتقاد، اللہ پہ اعتماد ہمارا بہت کامل ہونا چاہیے، بہت بہت زیادہ پکا ہونا چاہیے. اگلی آیت لے لیتے ہیں. آیت نمبر 24 ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے. انما مثل الحیات الدنیا، یقیناً دنیا کی زندگی کی مثال، کما ان انزلناہ من السماء، ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، پانی برستا ہے. فاختلط بہ نبات الارض، تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ جو سرکل ہے نا، یہ سائیکل، میں الحمدللہ آپ سب دیکھتے ہیں کہ کیسے پتجھڑ آتا ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، ہر چیز جو ہے پیلی ہو جاتی ہے، گرنی شروع ہو جاتی ہے، پتے جھڑنے شروع ہوتے ہیں، گھاس بھی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ، پھر موسم آتا ہے بہار کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بارشیں برساتا ہے، اور پھر وہ پانی جو ہے جو آسمان سے برستا ہے، فاختلط، اللہ فرما رہے ہیں وہ اس میں زمین میں جذب ہو جاتا ہے، بہی نبات الارض، اور اسی کے ذریعے اللہ زمین پر ہریالی اگاتا ہے، فصلیں، گھاس، درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، اور جو بھی ہم کھاتے ہیں پھل، ہر چیز، مما یاکل الناس والانعام، اللہ فرما رہے ہیں جس سے چارہ وغیرہ، الحمدللہ، جس سے مویشی جانور بھی کھاتے ہیں، اور اے انسانوں تم بھی کھاتے ہو. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا اخذت الارض، جب اللہ اکبر پکڑ لیتی ہے زمین، زخرفہا، اپنی، اللہ اکبر، پوری زینت. زخرف جو ہے نا سنہرے کے لیے آتے ہیں، سنہری ہو جاتی ہے اور پوری زینت اختیار کر لیتی ہے، پوری جب پھل پک جاتے ہیں. اور کبھی دیکھے کسان کا کھیت کیا ہریالی ہوتی ہے. اب تو ہے پتہ نہیں، اللہ اکبر، کیونکہ میرا الحمدللہ ثم الحمدللہ سفر ہوتا ہے موٹر وے پہ بھی، اتنا خوبصورت تھا موٹر وے. اب جب سے ہم نے سوسائٹیاں بنانی شروع کی، یقین کریں ایسا بزنس شروع کر دیا، اور یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے ہم سب کو پتہ ہے، کیونکہ جب کسی ایک کو ملے گی اجازت تو پھر سب کو ملے گی. سوسائٹیاں اتنی بننی شروع ہوئی، اس سے کیا ہوا، درخت کٹ گئے، فصلیں ختم ہو گئی، مٹی، اور لاہور میں جو پولوشن ہے، آج جب میں بیٹھا ہوں یہاں پر پروگرام کر رہا ہوں، نومبر کا مہینہ ہے، اور سب سے زیادہ پولوشن، سب سے زیادہ اسموک، یا سب سے زیادہ جو ہوتی ہے آکسیجن میں کمی اس مقام میں ہوتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ درخت ہم نے کاٹ دیے، فصلیں ہم نے کاٹ دی، اور سب زمینوں کو ہم، پتہ نہیں صرف پلاٹوں کا کام ہو رہا ہے. اور یقین کریں یہ اتنا برا کام ہے، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ سب لوگ انویسٹمنٹ اس میں کرتے ہیں، فائلیں پکڑی ہوئی ہیں، پتہ نہیں پلاٹ ملنا ہے کہ نہیں ملنا، سارا پیسہ ڈمپ ہو رہا ہے. فیکٹریاں لگیں، کاروبار ہوں، بڑے بڑے سٹور کھلیں، بڑے بڑے پلازے بنے، ان میں دکانیں چمکیں، بہت سارے لوگوں کو رزق ملتا ہے، گورنمنٹ کو ٹیکس ملتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کتنی ملازمتیں جو ہیں، وہ کتنی جاب جو ہیں وہ کریٹ ہوتی ہیں، کتنا کچھ ملتا ہے. لیکن بات کون سمجھائے؟ یہاں تو صرف پراپرٹی کا کام ہو رہا ہے، میرے پاس اتنی فائلیں ہیں، اور دیکھ لیں سب سے بڑا جو ہمارا ادارہ ہے وہ سب سے بڑا پراپرٹی کا جو ہے کام کر رہا ہے. تو پھر کیا کہیں، کس کو کہیں، کس کے آگے روئیں جا کر کہ پورا ماحول ہی پلوٹیڈ ہو گیا. اور وجہ ہی صرف یہی ہے کہ ہم نے اتنی ہریالی تھی. میں جب جاتا تھا نا پہلے موٹر وے پہ، آج سے 15-20 سال کی بات کر رہا ہوں، تو ہر طرف اسی طرح زخرف. مجھے یاد آیا کہ گولڈن کلر کی فصلیں اگ رہی ہوتی تھی، اتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا سارا ماحول. اللہ فرمانے وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، وہ سمجھتا ہے جب انسان، کسان، یا جو بھی لوگ جنہوں نے اگایا ہوتا ہے اپنا سب کچھ، کیا وہ قادر ہے اس پر. أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، تو آ جاتا ہے ہمارا حکم. کیوں آتا ہے؟ جب زمین پر سرکشی ہوگی، جب لوگوں کے حق کھائے جائیں گے، جب بہنوں کو حق نہیں دیا جائے گا، ان کی راستے صحیح طرح تقسیم نہیں ہوگی، بیٹیوں کو راستوں میں نہیں دیا جائے گا، جب مزدور کو اس کی مزدوری نہیں ملے گی. یہاں پر یہ حساب ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تو اربوں خربوں میں کھیل رہے ہیں، اور کچھ پورا مہینہ محنت کرنے کے بعد 25-30 ہزار کما کے، 40 ہزار کما کے اپنا کس طرح گزارا کریں. جا کے دیکھیں تو صحیح کون ذمہ دار ہے اس کا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں، اور میں کروڑوں میں ٹیکس دیتا ہوں الحمدللہ. اور وہ ٹیکس اللہ کرے مجھے کوئی اعتراض نہیں، گورنمنٹ نے اب ریشو بڑھا دی. صرف اعتراض اس چیز پر ہے کہ وہ جو ٹیکس جن پر خرچ ہونا ہے وہاں نہیں خرچ ہو رہا. الحمدللہ میں اپنے آپ کو ہر چیز شو کر کے چلتا ہوں، ٹھیک ہے الحمدللہ ٹیکس دینا ہے، ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، لیکن وہ ٹیکس کہاں لگ رہا ہے، اس کا کون ذمہ دار بنے گا، کہاں جا رہا ہے وہ. کیونکہ
جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا یمن میں اور کہا تھا کہ جا کے ان کو پہلے سب سے پہلے دعوت دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد ان کو کہنا کہ تم پر نماز فرض ہے، اور اس کے بعد زکوٰۃ جو تمہارے امیروں سے لی جائے گی اور تمہارے ہی غریبوں پر خرچ کی جائے گی۔ ٹیکس کا مقصد بھی یہی ہے کہ امیروں سے لیا جائے اور غریبوں پر خرچ کیا جائے، لیکن کن پر خرچ ہو رہا ہے، کتنا خرچ ہو رہا ہے، پرسنٹیج خود چیک کر لیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اللہ فرما رہے ہیں اتاہا امرنا لیلن او نہارا، تو ہمارا حکم آ جاتا ہے، آ جاتے ہیں پھر، اور آج ہمارے ملک پہ تو یہ حکم جاری رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے دن یا رات کسی وقت بھی اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، تو ہم اس کو ٹوٹی ہوئی کھیتی بنا دیتے ہیں، بالکل تباہ ہو جاتا ہے سب کچھ، کبھی طوفان آ رہا ہے، کبھی زلزلے آ رہے ہیں، کبھی سیلاب، پوری فصلیں تباہ۔ کہاں کھڑے ہیں ہم، کب سمجھیں گے، کب سمجھیں گے؟ لیکن کوئی ہے جو سمجھنے کے لیے تیار ہو؟ دیکھیں قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ فرمانے کا علم تک نہ بالامس، جیسے کہ یہاں کل کچھ تھا ہی نہیں، کذالک نفصل الآیات، اسی طرح اللہ کھول 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 کر اپنی نشانیاں بتاتا ہے، تمہیں آیات بیان کرتا ہے لقومی یتفکرون، کن کے لیے؟ جو غور و فکر کرے۔ لیکن ادھر غور و فکر کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کتنے پلا لیے، کتنے کی فائل ہو گئی، کتنے کا ہو گیا؟ اسٹاک ایکسچینج میں دیکھیں سے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ لے لو، یہ حد، اللہ کے واسطے۔ ٹھیک ہے اسٹاک ایکسچینج کا میں اس پہ بات تو نہیں کرتا، لیکن پیسہ جتنا سرکولیٹ ہوگا اتنا ہی خوشحالی آئے گی، جتنی فیکٹریاں لگیں گی، جتنی اللہ اکبر، جتنے بھی کاروبار وسیع ہوں گے، اتنی خوشحالی آئے گی۔ بات سمجھنے کی ہے، اللہ کرے سمجھ میں آئے۔ اصل میں دنیا کی حقیقت ایسی ہے عارضی، جیسے ایک انسان جوان ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، ایسے ہی ہے انسان آہستہ آہستہ لڑکپن سے نوجوانی اور پھر بھرپور جوان ہوتا ہے، اور ساتھ سمجھتا ہے کہ اب سب کچھ میرے اختیار میں ہے، پھر اچانک اللہ کو حکم آ جاتا ہے، بیماری، اچانک موت بھی آ جاتی ہے، نہیں تو بڑھاپا آ جاتا ہے حادثہ نقصان، پھر سب کچھ، ساری محنت ساری کی، بڑھاپے میں جا کے انسان دیکھتا ہے کہ میں نے اتنا اپنے آپ کو کیوں اتنا زیادہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، اتنی زیادہ اپنے آپ کو جو ہے محنت کی، آخر میں تو میرے ہاتھ میں کیا ہے، کیا لے کے جاتا ہے کوئی انسان؟ اور سکندر کے بارے میں آتا ہے جس نے پوری دنیا فتح کی، اللہ عالم حقائق ہے کہ روایت ہے یا کیا ہے، کہ جب مرا تو کہنے لگا، مرنے لگا تو بستر پر تھا تو کہنے لگا کہ میرے دونوں ہاتھ باہر رکھ دینا، تاکہ دیکھ لیں آج کے جو بڑے بڑے، اللہ اکبر، جنہوں نے کرپشن کے ذریعے خربوں روپیہ کمایا ہوا ہے، کیا کیا جو ہے ہم دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہم سن رہے ہیں۔ تو وہ اس نے کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اس نے تو پوری دنیا کو فتح کرنے کی کوشش کی، اور جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم چھوڑ کے جائیں گے اور پھر ان کی اولادیں موج کرتی ہیں، اور بھگتنا کس کو ہے؟ ان کو، جو بھی لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا میرے دونوں ہاتھ باہر رکھ دینا قبر سے، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں ساتھ کچھ نہیں دے کے جا رہا۔ یہ وہ تھا جس نے بنا دی دنیا فتح کی۔ بہرحال یہ سب میرے اور آپ سب کے لیے پیغام ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مومن جو ہے نا، اس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے۔ ہم جو ایمان والے ہیں نا، ہمیں تو آخرت کی فکر کرنی ہے، وہ زندگی حاصل کرنے کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے، اور کافر کے لیے جنت، وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ یہیں پہ حاصل کرنا ہے۔ دیکھیں اس میں تھوڑا سا ایک اور آیت لے لیتے ہیں، بڑی زبردست آیتیں ہیں، تھوڑا سا میں بات کو مکمل کرتا ہوں ان آیتوں کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سورہ کہف ہے، جس کو اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فتنوں سے بچانے والی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے، اس میں آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، سورہ کہف کی آیت ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں دنیا کی زندگی کی مثال، کما ان انزلناہ من السماء، ایسے ہی ہے جیسے پانی ہم نے آسمان سے اتارا ہو، فاختلط بہ نبات الارض، اس سے زمین کھلکھلا اٹھتا ہے، نبات سارے قسم کے، فاصبح ہشیما، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ وہ پیلی ہو جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، تذروہ الریاح، تو کیا ہوتا ہے؟ ہوا اس کو اڑائے پھرتی ہے۔ دیکھیں تو صحیح، فصل کتنی لہرا ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ پیلی پڑ جاتی ہے، پھر وہ چار پان کے کیسے اڑ رہے ہوتے ہیں پتے، اور جو درخت بڑا خوبصورت ہوتا ہے اسی کے پتے پھر جب پیلے پڑتے ہیں اور پھر گرنے شروع ہوتے ہیں کیسے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور بے شک ہے اللہ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ہر چیز پر اقتدار ہے اس کا، ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے، ہر چیز اس کے قابو میں ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ بیٹے اور یہ مال اسی کے لیے ہم سب، اولاد کے لیے، یا اللہ اکبر، انہیں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ کتنے نام میں لینا نہیں چاہتا، کتنے لوگ ہیں جن کے بیٹے یشیا کر رہے ہیں اور بھگتنا اس نے ہے، کیسی کیسی بیماریوں میں مرے، کیسے کیسے لوگ، لیکن بات سمجھ کس کو آئے گی؟ کبھی آ ہی نہیں پا رہی۔
اس لیے کہ ہم اللہ سے دور ہیں، اللہ کی کتاب سے دور ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے دور ہیں۔ صحابہ اکرام جو کہ بہترین لوگ تھے، خلفائے راشدین یا عشرہ مبشرہ، ہم نے تو ان کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آکسفورڈ میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، ہارورڈ میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، امریکہ کیا کہہ رہا ہے، یا فلاں ملک کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بیٹے اور مال اللہ کہہ رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی کی زینت تو ہو سکتے ہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ امید کے حساب سے اگر تمہیں امید لگانی ہے نا، اگر آخرت کا یقین ہے کہ آخرت میں کچھ لینا ہے، تو پھر وہ نیکی ہیں جو تمہاری باقی رہیں گی، جو اللہ کے ہاں تم جمع کروا دو گے آخرت کے حساب سے۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں، سورہ حدید کی آیت ہے، بڑی زبردست آیت، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ اللہ اکبر، بڑی زبردست آیت ہے، میں جب بھی پڑھتا ہوں نا یہ آیت، اس آیت پہ بھی گھنٹوں بولا جائے تو بہت کم ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اگر تم آخرت کو اس میں سے مائنس کر دو تو صرف کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں۔ وزینت، اور زینت، آپس میں مزین کرنا، اپنے بڑے بڑے بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی چیزیں مزین کرنا، وتفاخر بینکم، اور آپس میں فخر جتلانا، میرے پاس اتنا مال ہے، میری یہ جائیداد ہے، میرا بیٹا آکسفورڈ میں پڑھتا ہے، میری بیٹی ہارورڈ میں پڑھتی ہے، فلاں فلاں میں پڑھتا ہے۔ میں کیا کیا بتاؤں کیا کیا فخر ہے آج کل کے، کہاں کہاں کیا کیا تفاخر چل رہے ہیں، کیونکہ میں ایسے ہی لوگوں میں رہتا ہوں تو اس لیے ڈیفینیٹلی دیکھتے ہی رہتا ہوں ہر چیز جو ہے ڈیفینیٹلی۔ وتکاثر فی الاموال، اور مال میں آگے بڑھ جانا کہ میرے یہ پلازے ہیں، میرے پاس یہ پلاٹ ہیں، میرے پاس یہ پراپرٹی ہے، یا میرے پاس یہ میرا بزنس ہے، اتنی فیکٹری ہیں، اتنا کچھ ہے۔ والاولاد، اور اولاد کا میں نے بتایا کہ آج کی اولاد کا وہ پہلے تو کثرت اولاد ہوتا تھا، آج اولاد جو ہے وہ باہر جا کے پڑھ رہی ہے۔ کیا بیٹیاں حالانکہ منع کیا گیا کہ کوئی عورت بغیر محرم کے ایک رات بھی باہر نہ رہے، لیکن کیا کرے کیا کرے، ہمیں اثر ہی یورپ اور امریکہ کرتا ہے، ہمیں اثر ہی بڑے لوگوں کے لیڈ کلاس کرتی ہے۔ اور مال میں آگے بڑھ جانا، اور اولاد میں اولاد کو زیادہ لائک کرنا، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اسی طرح ہے جیسے کوئی کھیتی، بڑی زبردست کھیتی ہو، فارم ہاؤس لگا لے جو بڑی کھیتی، جو کسان کو بڑی خوبصورت لگتی ہے، ثم یہیج فتراہ مصفرا، اللہ فرما رہے ہیں پھر وہ پیلی ہو جاتی ہے اور پھر اڑتی پھرتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، وفی الاخرۃ عذاب شدید۔ انسان کی زندگی اس طرح ہے، آخر میں ہم کتنے کمزور ہوتے ہیں، اللہ اگر ہو جاتے ہیں پھر خود ہی دعائیں مانگتے ہیں، اولادیں دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے آسانی کر، حالانکہ وہ اپنے لیے آسانی مانگ رہی ہوتی ہے۔ ہم سب مغفرۃ من اللہ، اور اللہ کی طرف سے مغفرت، ورضوان، اور رضامندی اللہ کی، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان۔ بس ایک آل عمران کی آیت کے ساتھ میں بات کو مکمل کر لیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 تھی، آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ فرما رہے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ حقیقت تو وہ ہے کوئی چاہے ایتھیسٹ ہو، ہاں دہریہ بھی ہو نا، دہریہ تو وہ بھی جو مانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، کچھ نہیں مانتے کہ ہم خود ہی آئے خود ہی چلے گے، ان کو بھی پتہ ہے کہ موت تو آنی آنی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں پورے تمہارے جو عمل ہوں گے نا ان کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو بچا لیا گیا آگ اور داخل ہو گیا جنت میں، فَقَدْ فَازَ، بس وہی کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان، دھوکا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا ہے، جو سنا ہے، اصل بات تو عمل کی ہے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا جو اللہ ہم سے چاہتا ہے اللہ مجھے بھی اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی جنہوں نے سنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔